معزز سامعین و ناظرین، ایام ذی الحجہ کی ہماری نشست جاری ہے، تو اسی ضمن میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فرط ادب کے پیش نظر نبی کا مقدس خانوادہ ہے، قابل احترام ہے، تو باادب الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ یوں کہہ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ کے مشورے سے، ان کے اشارے سے، اور پلس یوں کہہ لیں بھی، اور یقیناً یہ بھی ہے کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں اللہ کی مرضی و حکمت کار فرما تھی اور حضرت سارہ کا مشورہ بھی تھا۔ تو جناب آپ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا جنگل میں جا کے چھوڑا، جو آج مکہ المکرمہ ہے، اور ان کو چھوڑنا یہ مکہ المکرمہ کی آبادی کا نقطہ آغاز ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو جنگل میں بے آب و گیا اس وادی میں کچھ ستو اور پانی کا مشکیزہ دے کر چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، یہ اللہ نے پیرانہ سالی میں آپ کو چاند سے چہرے والا بیٹا عطا کیا ہے، سبحان، اور آپ اس کو بھی، اور میں ایک عورت ہوں، کمزور ذات ہوں، مجھے بے سہارا اس بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے جانے لگے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی میری نوکری اور چاکری میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے؟ کیا کوئی خدمت میں کمی رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ان کی نظروں سے نظریں نہیں ملائی، بلکہ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا، اور اوپر ہی دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے اللہ کی مرضی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے، اگر ہمارے اللہ کی ہم کو یہاں چھوڑنے میں مرضی شامل ہے تو پھر وہ خدا اور وہ اللہ جو آپ کو آگ کے شعلوں سے بچا سکتا ہے، وہ میرا رب میرے بیٹے کو اور مجھے بھی جنگل سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ آئے، آپ نے وہ ستو اور پانی استعمال کیا، جب وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کے بیٹے کا حلق پانی سے کی وجہ سے پیاس کی شدت میں جب خشک ہو کے کانٹا ہونے لگا، تو آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی اور اللہ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے اتھرو گرے، اللہ کا عرش کانپ گیا، اور آپ نے رو کے کہا، مولا مجھے بے شک موت دے دے، مگر میرے بچے کی پیاس کا کوئی انتظام فرما غیب سے، اور کوئی پانی کا انتظام فرما۔ آپ کی یہ دعا تھی کہ پلٹ کے واپس بیٹے کے پاس آئیں۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معصومانہ انداز میں زمین پہ ایڑی رگڑی، تو زمین نے اس ایڑی کا بوسہ لیا، زمین نے اس ایڑی کو چوما۔ کون سی ایڑی؟ جو ایڑی والا تھا اس کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نور محمد مصطفیٰ کے امین تھے، تو ظاہر ان میں نور محمد مصطفیٰ کا جلوہ موجود تھا۔ ان کی ایڑی کو زمین نے چوما، زمین نے چوما، گویا زمین یہ دیکھ رہی تھی کہ ایڑی تو اسماعیل علیہ السلام کی ہے، مگر اس میں نور محمد مصطفیٰ کا جھلکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایڑی نے چوما، ایڑی کو زمین نے چوما، بوسہ لیا، اور اسی دوران زمین کی وہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ٹچ ہوئی، وہیں سے چشمہ پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پانی کا جب چشمہ جاری ہوا تو حضرت ہاجرہ پہنچی تو پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ آپ نے بیٹے کو وہ پانی پلایا اور آگے کیاری سی بنائی، اور پانی تیزی سے پھیل رہا تھا۔
آپ نے وہ کیاری بنا کے آواز دی زم زم زم، جس کا مطلب ہے کہ پانی کو حکم تھا ٹھہر ٹھہر ٹھہر۔ ایک روایت میں یوں درج ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس پانی کو زم زم کہہ کر ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو کل کائنات جو پانی پیتی وہ نبی کے قدم کا صدقہ پیتی۔ سبحان اگر اللہ۔ آپ کے زم زم کہنے سے وہ پانی ٹھہر گیا تو یقیناً وہ ایڈی اسماعیل علیہ السلام کی خیرات میں اللہ نے یہ آب زم زم چشمہ شفا پانی کی صورت میں امت کو عطا کیا، جو زمین نے اس ایڑی کا بوسہ لیا اور اس میں نور محمد مصطفیٰ کا نور تھا، اس کی جھلک تھی، اور زمین متاثر ہو کر فرط عقیدت میں اس کو چوم رہی تھی۔ وہ کسی نے یہ کہا تو وہ حق ہی کہا کہ قدموں پہ جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی وہیں سے چشمہ جاری فرما کے گویا اس کائنات کو یہ پیغام دیا کہ لوگو نبیوں کے جسم میں امت کے لیے برکات ہے، نبیوں کے جسم کے مس میں امت کے لیے خیرات ہے۔ اللہ وہ خیرات اور برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔